آج یوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ادھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ جواب دیا، اور پھر جب سارا مسئلہ حل ہوا، حضرت عثمان غنی آئے تو صحابہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلمنا، ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا علم ہم سب سے زیادہ ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ عثمان غنی طواف، ہم میں سے بعض کہ ان کی تو موج ہے، وہ تو طواف کر چکے ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو خبر دی وہ خبر ہی بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ اب اس وقت ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ محبوس ہو گئے، یعنی انہوں نے روک دیا، اپنی کسٹڈی میں لے لیا یا حراست میں لے لیا یا قید میں ڈال دیا۔ یہ البدایہ والنہایہ میں ہے کہ وہ تبست ہو قریش اندہا، قریش نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہاں بند کر دیا۔ یہ چوتھی جلد ہے البدایہ والنہایہ کی، 556 صفحے پر۔ فبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمین ان عثمان قد قتل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان یعنی صحابہ جو حدیبیہ میں بیٹھے تھے، ان تک مکہ مکرمہ سے یہ پیغام پہنچا کہ جو سفیر بن کے گئے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو معاذ اللہ قتل کر دیا گیا۔ یہ بات پہنچی۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا، سرکار کا اپنا فیصلہ نہیں تھا بیعت لینے کا، اللہ کا حکم آیا کہ اب ان سے بیعت لو۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ یہ تو پھر مذاق ہوگا کہ کوئی بندہ جب چاہے تو ہمارے کسی سپاہی کو روک لے اور کسی شخصیت کو اور ہم چھوڑ کے چلے جائیں، چلو ایک بندہ ہی ہے کوئی بات نہیں۔ یعنی یہ اسلام اپنا مزاج سکھا رہا تھا کہ ایک بندہ بھی بڑا قیمتی ہے، اور پھر تو یہ تو ویسے ہی بہت قیمتی انسان تھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا سارے آ جاؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ ہم نہیں جائیں گے یہاں سے جب تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم حاصل نہ کر لیں اور اپنا عہد پورا نہ کر لیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس لحاظ سے بیعت کی گئی، اور یہاں بھی بہقی کی روایت میں ہے فَضَرَبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى فَكَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِعُثْمَانَ خَيْرًا مِّنْ أَيْدِيهِمْ لِأَنفُسِهِمْ، ہر بندے کا ہاتھ اس کی نمائندگی کر رہا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ان کی نمائندگی کر رہا تھا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ان کی نمائندگی کر رہا تھا، مگر راوی کہتے ہیں حضرت عثمان غنی کی نمائندگی جس ہاتھ نے کی وہ سارے ہاتھوں سے افضل تھا۔ خیرم من ایدیہم لانفسہم، سارے بیعت کرنے والوں کے ہاتھوں سے حضرت عثمان غنی کی لحاظ سے جس ہاتھ نے بیعت کی وہ سب سے افضل ہاتھ تھا۔ اور یہ وہ موقع تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بھی فرمایا، مسلم میں بھی ہے، سنن نبی داؤد دیگر کتابوں میں بھی ہے، فرمایا لا يدخل النار احد بایا تحت الشجرہ، وہ کیکر کے درخت کے نیچے جس نے بھی بیعت کی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے کوئی بھی دوزخ نہیں جائے گا۔ یعنی یہ حکمتیں ہیں، بیعت ایک اعزاز بنا، اور یہ طبقہ اسلام میں ممتاز ہوا کہ یہ عام بندہ نہیں، یہ اصحاب بیعت رضوان میں سے ہے، اور اصحاب بیعت رضوان فرمایا ان میں سے کوئی بندہ جو ہے وہ دوزخ کے قریب نہیں جائے گا، دوزخ آگ میں نہیں جائے گا۔ اور پھر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان در منصور میں موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو صحابہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوتے تھے ان کو مال غنیمت سے حصہ نہیں دیتے تھے کہ یہ ان کا ہے جو مجاہدین ہیں. لیکن جب خیبر فتح ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے اصحاب بیت رضوان ہیں اگرچہ آج خیبر والی جنگ کے موقع پر یہاں موجود نہیں ہیں میں ان کو بھی حصہ دوں گا کیونکہ وہ اصحاب بیت رضوان ہیں اور ان کے لیے رب نے وعدہ کیا ہوا ہے دینے کا. میں ان کو بھی حصہ دوں گا. اور اس لحاظ سے یعنی اس عظمت کو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت لی صحابہ کرام علیہم رضوان سے اور یہ واضح کیا کہ یہ ساری جماعت صحابہ اکیلے عثمان غنی کے لحاظ سے تیار ہے کہ اگر ہمیں لڑنا پڑا تو لڑیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ ضرور لیں گے. اور انہیں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے کیا فرما انتم خیر اہل الارض اے بیت رضوان والو اہل زمین میں تم سب سے افضل ہو. عظمتیں کاشانوں میں اور سونے کے محلات میں نہیں بٹتی بٹنے لگے تو کیکر کے درخت کے نیچے بٹ جاتی ہے کیونکہ رسولوں کے سلطان بیٹھے ہیں اور پاس ان کے صحابہ بیٹھے ہیں اور عہد و پیمان کر رہے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں نے فکس کر دیا میں آخری نبی ہوں. اگر پوچھا جائے گا کہ اہل ارض میں سے سب سے افضل کون لوگ ہیں تو میری امت بتائے وہ ہیں جنہوں نے کیکر کے درخت کے نیچے اللہ کے نبی علیہ السلام پر حضرت عثمان کی خاطر بیعت کر لی تھی. اب ان صحابہ کی آج نفی کی جا رہی ہے کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں انہوں نے دیا کچھ نہیں. ان کے نام سڑکوں پہ لکھ کر اوپر پاؤں رکھے جا رہے ہیں. ان صحابہ کو نماز میں گالیاں دی جا رہی ہیں نام نہاد لوگوں کی طرف سے. اور ان صحابہ کے لحاظ سے لوگ ایسا کریں اور ہم خاموش ہو جائیں تو ہمارا ایمان کیسے بچے. ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ارض قرار دیا اور فرمایا کہ جب اللہ نے کہا لقد رضی اللہ فرمایا قیامت تک اب ان کا کوئی عمل انہیں نقصان نہیں دے سکتا. انہی میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت بھی لی اور ایک منافق اس بیعت میں شریک نہ ہوا. باقی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لے کر بیت رضوان کی حقیقت اور اس کی عظمت اور قرآن مجید میں جو اس کے لحاظ سے اللہ کا فرمان ہے اس کے مطالب کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا. اب ایک عام سوال ہے میں اس کا ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں کیونکہ آج نیا فتنہ یعنی نیا دور ہے اور کئی پلمبر بھی ممبر بن کے بیٹھے ہیں ممبروں پر. یہ کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے تھے تو ادھر بیعت کیوں لی جا رہی تھی. تم تو کہتے ہو اللہ کے رسول علیہ السلام کو سارا پتہ ہوتا ہے وہ تو شہید نہیں ہوئے تھے اور ادھر اس بات پر بیعت ہو رہی تھی کہ عثمان کے لیے لڑنا پڑا تو لڑیں گے بھاگیں گے نہیں. ایک صحابی سے جب پوچھا گیا تم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت بیعت کرتے ہوئے کس چیز پر بیعت کی تھی انہوں نے کہا میں نے کہا تھا اے اللہ کے رسول یہ میرا ہاتھ ہے میری نیت کیا ہے فرمایا محبوب جو تمہارے دل میں ہے میں اس پر ہی بیعت کر رہا ہوں جو تمہارے دل میں ہے کہ میں کیا کروں میں جان دوں آخری چیز جان ہی ہے تو میں جان دینے سے بھی نہیں بھاگوں گا. یعنی بعض نے موت پر بیعت کی اور سب نے یعنی اللہ کے حکم کے مطابق جو سرکار نے چاہا اس پر بیعت کی. اور اس پر یہ کہ وہ کام ہوا ہی نہیں تھا
اور ادھر بیعت لی جا رہی تھی. یہ اب دوسرا ٹولہ ہے جنہوں نے ترازو پکڑے ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام کے علم کو تولنے کے لیے. یہاں وہ بغلے بجانا شروع ہو جاتے ہیں, دیکھو جی تم کہتے ہو ان کو پتا ہو ہے, اور وہ ادھر جو ہے وہ عثمان غنی تو شہید ہی نہیں ہوئے تھے اور ادھر بیعت لی جا رہی تھی. تو میں کہتا ہوں تھوڑا سا سوچو, اگر اس وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی علم کا انکار ہے تو اللہ کا تو پہلے علم کا انکار ہو جائے. کیوں قرآن میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, صحابہ نے میرے نبی چونکہ بیعت کی ہے یہ اس مقصد کے لیے تو اللہ راضی ہو گیا ہے اور اللہ نے اس کو پسند کیا ہے. تو جس مقصد کے لیے بیعت کی جا رہی ہے وہ تو کام ہو ہی کوئی نہیں, تو کیا اللہ کو بھی معلوم نہیں تھا؟ یعنی بظاہر تو ہوا نا کہ ایک صرف فارمیلٹی تھی, تو کیا اللہ بھی بے خبر تھا کہ وہ تو شہید ہی کوئی نہیں ہوئے تو یہ بیعت لیتے پھر رہے ہیں معاذ اللہ ان کے لب و لہجے میں؟ تو اس سے تو پہلے اللہ کے علم کا انکار ہوگا کہ بیعت کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا, اور ادھر بیعت کے بارے میں جنت دی جا رہی ہے کہ جن جن بیعت کی وہ جنتی ہیں, اللہ نے آیات نازل کر دی ہیں. تو مقصد کیا تھا؟ حکمت تھی کہ جو خبر آئی ہے صحابہ کے سامنے اس کے مطابق صحابہ کی وفا کی آزمائش ہو جائے, منافق ہٹ جائے, اور یہ واضح ہو جائے کہ اس مقام کا شرف کتنا ہے بیعت کرنے کا, قطع نظر اس کے کہ ضرورت پڑے گی یا نہیں. لیکن ان کی تو آزمائش, اور یہ جو وفا کے پیکر ہیں, پڑے گی ضرورت تو دیں گے ہم لہو کا تیل چراغوں میں جلانے کے لیے. ہر وقت جو کہتے ہیں محبوب ہم آپ کے آگے پیچھے ہر طرف اپنی جانیں دیں گے, تو ایک ریکارڈ بنے, ان کو انعام ملے. اس بنیاد پر اس خبر کا پوسٹ مارٹم کیے بغیر اللہ کی مرضی کے مطابق, اللہ کے حکم کے مطابق میرے محبوب علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے عظمت کا ایک باب رقم کیا اور بیعت لی, اور اس بیعت کا روب اتنا طاری ہوا. ان کتب میں لکھا ہے جب خبر مکہ مکرمہ پہنچی انہوں نے فوراً حضرت عثمان غنی کو چھوڑا, قبل اس کے کہ وہ آ جائیں عثمان تم جاؤ. یہ اس کا فائدہ ہوا. اور یہ حکمتیں ہیں, اگر ہر چیز قائد لشکر وہ ساتھ ساتھ ہر فوجی کو بھی بتائے تو پھر تو کتنے مسائل ہیں جن میں گڑبڑ واقع ہو سکتی ہے آج کے زمانے میں بھی, اور وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ, اور وہ فرما رہا بیعت لے لو. سمجھ آ رہی ہے نا سب کو؟ اس واسطے اگر خدا نخواستہ کسی منحوس نے یہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کے علم پر اعتراض کیا تو وہ تو اعتراض بعد میں ہوگا, معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ, اللہ کے علم پر پہلے ہو جائے گا کہ اللہ راضی کیوں ہو رہا ہے کہ معاذ اللہ ایک ڈمی سا کام تھا وہی کچھ نہیں تھا تو راضی کیوں ہوا. تو یہ بت پرست ایسی بات کر سکتے ہیں, اسلام پرست ایسی بات نہیں کر سکتے. اسی لیے ہمارا عقیدہ دوسروں کی چادر ہی چھوٹی سی ہے, توحید سنبھالیں تو رسالت نہیں سنبھلتی, رسالت کی طرف جائیں تو توحید نہیں سنبھلتی. ان کی چادری چھوٹی سی ہے, ایک طرف سے لیتے ہیں دوسری طرف ننگے ہو جاتے ہیں. ہماری چادر یہاں سے لے کر جنت تک پھیلی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے. آج کس موقع پر عمران خان کا بیٹا جس کا نام غالباً قاسم ہے, اس نے یو این او میں ایک تقریر کی ہے. باقی اس نے جو کہا ہمیں اس سے غرض نہیں, لیکن اس خناس نے, میں نے خود وہ تقریر انگلش میں سنی, پاکستان کے اندر جو بلاس فہمی لاز ہیں, جو قانون تحفظ ناموس رسالت ہے, جو توہین رسالت کرنے والوں کے لیے سزائے موت کا قانون ہے 295C, اس کے بارے میں اس نے بکواس کیا ہے کہ پاکستان سے یہ قوانین معاذ اللہ ختم کیے جائیں. اب کتنی بڑی جسارت ہے, پہلے ہی گستاخیاں رک نہیں رہی, اور پھر لوگوں نے تو یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں کا ایک نمائندہ ہے, یہ نہیں ماننا یہودن کا بچہ ہے,
اور اس کی حیثیت کیا. اور یہ اثرات ہوتے ہیں معاشرے کے اور ماحول کے اور ننھال کے. اب اور اس کو پتہ نہیں کلمہ پڑھنا بھی آتا ہے یا نہیں، لیکن یہ تکلیف اسے بھی ہے کہ پاکستان میں تحفظ ناموس رسالت کا یہ قانون کیوں ہے جو ہر شیطان کو ہوتی ہے، یہاں بھی اور امریکہ تک. یعنی میرے خلاف جو نیدرلینڈ میں 6 سال سزائے قید کا فیصلہ وہاں کی کچہری نے کیا، جو اخباروں میں چھپا، تو گیرٹ ولڈرز نے میرے اس قول پر وہاں پر کیس لڑا اور مجھے سزا دلوائی، جو سارے ملکوں میں پھر بھیجی گئی کہ اس کو روکا جائے کہ اس نے فتویٰ واپس نہیں لیا جو میرے بارے میں تھا. میں نے ادھر گوجرانوالا میں فہم دین کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم فتویٰ واپس نہیں لیں گے کیونکہ تو نے توہین رسالت کی ہے، جس نے وہ کارٹونوں کے مقابلے والی بات کی تھی. وہ کہتا تھا مجھے جلالی کی وجہ سے رات کو نیند نہیں آتی. تو میں تو ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے اب، لیکن ہم جس دین، جس مشن، جس نظریے پر قائم ہیں اس پر بڑے بڑے سورماؤں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں. لہذا UN سن لے، امریکہ سن لے، اور پاکستان کے ادارے ویسے سن رہے ہیں. 295C ہماری ریڈ لائن ہے، بلکہ کروڑوں ریڈ لائن اس پہ قربان ہیں. اور یہ قانون جب تک ہم ہیں، ہماری سانس میں سانس ہے. یہ ملک بنا ہی ناموس رسالت کے لیے ہے، اور اس لیے اس میں ہمیشہ انشاءاللہ یہ قانون موجود رہے گا اور گستاخوں کے لیے یہ زمین تنگ رہے گی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.